بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر ہیں اختیار ولی خان صاحب۔ سر بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کا۔ سر یہ بتائیں کہ اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا اور اب ایران نے بھی جوابی کارروائی کی ہے، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ حکومت پاکستان کے کیا موقف؟ سب سے پہلے تو ہم اس کے حملے کی مذمت کرتے ہیں، اور پھر جو وزیر اعظم صاحب نے قوم کی ترجمانی کرتے ہوئے اسرائیل اور اس صہیونی قوت کے اس ناپاک عمل پہ جو سب سے پہلے انہوں نے اپنی مذمت کا اظہار کیا، میرے خیال میں وہ پورے پاکستانی قوم کے لیے باعث فخر ہے۔ اور پھر جو ہمارے فارن منسٹر محترم اسحاق ڈار صاحب نے جو ریزولوشن پیش کی ہے فلور آف دا ہاؤس، وہ پاکستانی قوم کی بہترین ترجمانی تھی اور یونانیمسلی وہ قرارداد منظور ہو گئی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اسرائیل جو ہے وہ اب اپنے آپے سے باہر ہو چکا ہے۔ چاہے انڈیا شرارت کرے تو اس میں اس کی شرارت لازمی شامل ہوتی ہے، کوئی اور ملک پاکستان کے خلاف شرارت کرے اس کی شرارتیں شامل ہوتی ہیں۔ ایون ہم نے تو یہاں تک سنا ہے کہ بہت سارے امریکہ میں جو وارداتیں ہوئی ہیں 9/11 کو بھی اگر کھوجا جائے تو اس دن 5,000 جو یہودی تھے وہ کہاں پر تھے جو 9/11 کے دھماکوں کے وقت نہیں آئے تھے۔ تو ان ساری شرارتوں میں یہ خود شامل ہے۔ تو جو اس نے عرضہ سرائی کی ہے اور اس نے ایران پہ اٹیک کیا، میرے خیال میں ایران کو اپنا حق حاصل ہے کہ وہ اپنا دفاع بھی کرے اور اپنے دفاع میں وہ دفاعی حملہ بھی کرے۔ میرے خیال میں ہمیں اس کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ چل یہ بتا دیجیے کہ آرمی چیف بھی امریکہ کے دورے پر ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں کی جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے وہ آرمی چیف فیلڈ مارشل کے خلاف پروٹیسٹ کرنے جا رہی ہے، تو اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اس وجہ سے کیا فرمائیں؟ گندے لوگ ہیں پی ٹی آئی والے، جتنی ضلالت یہ کر سکتے ہیں ان کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ آپ ان کو کہیں آپ ایک جگہ پہ روک نہیں کر سکتے کہ ان کی گندگی، ان کی غلاظت جو ہے وہ اس لکیر سے آگے نہیں جائے گی۔ کوئی لائن نہیں ہے، کوئی بارڈر لائن نہیں ہے ان کا۔ یہ جہاں جتنی مرضی ان کو سپیس ملے گی، ان کو موقع ملے گا، یہ انہوں نے یہی گند کرنا ہے۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ بلاول صاحب جب جا رہے تھے بین الاقوامی دوروں پر پاکستان کی ترجمانی کے لیے تو آپ نے پی ٹی آئی کے کسی بندے کو شامل نہیں کیا۔ یہ لوگ اس لائق ہیں کہ ان کو بھیجا جائے؟ آپ ان کو بھیج سکتے ہیں؟ یہ ادھر جا کے یہ یہاں بیٹھ کر IMF کو خط لکھتے ہیں کہ آپ نے پاکستان کو قرضہ نہیں دینا کہ یہ ڈیفالٹ کر جائے۔ عمران خان کی تو بڑی خواہش تھی نا کہ یہ ملک جو ہے تو یہ 3 ٹکڑے ہو جائے، ان کی تو خواہش پوری نہیں ہوئی ہے۔ مجھے آپ سے پوچھنا ہے اور قوم سے بھی پوچھنا ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنا بینک جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان تھا، آج اس کو آپ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نہیں کہہ سکتے، وہ صرف اسٹیٹ بینک ہے۔ یہ اس اسٹیٹ بینک کو IMF کے پاس گروی رکھوا کر آئے ہیں۔ یہ ساری موٹر وے جتنی آپ دیکھ رہے ہیں یہ انہوں نے رکھی ہے، IMF کے پاس گروی رکھ کے آئے ہیں۔ آپ کے گوادر پورٹ، ایئرپورٹس یہ گروی رکھوا کر آئے ہیں۔ آگے ان کا پلان کیا تھا کہ یہ بولیں گے کہ جی مزید قرض لینا ہے اور ہمیں ایک پیکج چاہیے۔ وہ بندہ جو کہتا تھا کہ میں خودکشی تو کر لوں گا لیکن قرضہ نہیں لوں گا، اس نے آگے جا کر آپ کا ایٹمی اثاثہ، ایٹمی قوت IMF کے پاس گروی رکھوانا۔ سر لاسٹ میں یہ بتا دیں کہ آپ کا طلبی خیبر پختونخوا سے، خیبر پختونخوا کے جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ یہ فرما رہے ہیں کہ اس بار اگر ہم آئیں گے ہم پر گولی اگر چلائے گی تو مسئلہ بھی چلائیں گے، تو اس والے سے کیا فرمائیں گے؟ لاسٹ میں بتا دیں۔ اور یار علی امین کی کیا بات ہے، وہ تو میں کہتا ہوتا ہوں اس کے طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک اس کے کسی بات کو سنجیدہ نہ لیں، اور طلوع مہتاب سے لے کر غروب مہتاب تک اس کے کسی بات پہ تبصرہ کرنا فضول ہے۔ علی امین جو ہے وہ پہلے یہاں سے 12 ضلع گنتے ہوئے گیا تھا، اب کہتا ہے سرنگ کھود کے آؤں گا۔ وہ گولی مارے گا، کس کو مارے گا؟ مار سکتے ہو گولی، مار کے دکھاؤ۔ آپ نے پہلے بھی ماری ہے، آتے ساتھ آپ نے 10-12 لوگ رینجرز کے کھا لیے تھے۔ یہی ایک چاہتے ہیں خون خرابہ ہو اس ملک میں، لوگ مورچہ زن ہو اور جو ہے نا وہ لوکل فسادات شروع ہو جائیں۔ یہ ان کے ہم مشن کو کبھی کمپلیٹ نہیں ہونے دیں گے۔ سر خواجہ صاحب نے بھی ٹویٹ کیا کہ بجٹ میں 700% تنخواہوں میں اضافہ نہیں کرنا چاہیے، پرائم منسٹر صاحب نے نوٹس بھی لیا ہے، تو اس پر کیا فرمائیں گے؟ کیا بجٹ میں جو اضافہ کیا گیا ہے سرکاری ملازمین میں 7%، آپ جو چیئرمین سینیٹ اسپیکر صاحب نے ان کو 7% جو اضافہ کیا گیا، اس حوالے سے کیا کہیں؟ باوجود اس کے کہ جو تنخواہوں میں اضافہ ہوا ہے، یہ بل اس وقت پاس کیا گیا تھا جب قومی اسمبلی میں، آپ اس کی تاریخ کو ذرا درست کر لیں، یہ بل لائی تھی PTI والی، یہ PTI کے ممبرز ہیں، اور جب یہ وہ ڈینائی کریں گے تو میں پھر ادھر آؤں گا، پھر مجھے بتانا، پھر میں آپ کو ان کے نام بھی بتا دیتا ہوں۔ تھینک یو سر۔ یہ بل وہ لائے تھے
اور تنخواہوں میں اضافہ اس وقت ہوا تھا. باوجود اس کے کہ یہ جسٹیفائڈ ہے لیکن میں اس کو ڈیفینڈ نہیں کرتا. تھینک یو سر، بہت شکریہ.